نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي صدق الله العظيم۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نصارہ کا وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس وقت حق تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت یہودی قتل کرنے کے ارادے سے پکڑنے لگے، اس وقت حق تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا وعدے کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ یہ آپ کے مخالف آپ کو پکڑنے لگے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر حق تعالی نے دوسری جگہ پر فرمایا سورۃ بقرہ کے اندر وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حق تعالی نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے کی، تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت اور خوشخبری کس صورت میں بنتی ہے؟ اب ایک تفسیر ہم وہ لیتے ہیں جو مسلمانوں نے کی ہے، یعنی صحابہ کرام سے لے کر جتنے بھی مجددین ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی سے پہلے، ان سب نے یہی تفسیر کی ہے، اور مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی 52 سال تک یہی عقیدہ رکھا ہے اور اسی تفسیر کو مانا ہے۔ ایک وہ تفسیر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے یا نہیں ہے، اور دوسری وہ تفسیر لیتے ہیں جو مرزا غلام محمد قادیانی نے بعد میں کی ہے اور اب قادیانی کرتے ہیں۔ آیا اس تفسیر کو لیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خوشخبری بنتی ہے یا نہیں؟ حق تعالیٰ خوشخبری دینا چاہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا عیسیٰ یہ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم آپ کو بچائیں گے۔ اب جو تفسیر مفسرین نے کی ہے، عام مسلمانوں نے کی ہے، اگر اس کے مطابق دیکھا جائے تو بالکل خوشخبری بنتی ہے۔ کیسے؟ وہ تفسیر یہ ہے انی متوفی کا عیسیٰ، میں تجھے اپنے قبضے میں لے لوں گا، میں تجھے قبضے میں لوں گا، پورا لے لوں گا۔ یہ وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، یہ لفظ وفا سے ہے کہ پورا قبضے میں لینا، اخذ الشیء وافیا۔ اب یہود اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے اور حق تعالی نے فرمایا میں اپنے قبضے میں لوں، یہود کے قبضے میں تجھے نہیں آنے دوں گا۔ اب اس تفسیر کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خوشخبری ہے، اور دوسری خوشخبری حق تعالی نے دے دی وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، قبضے میں لینے کے بعد میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ کیونکہ رفع کا لفظ جب الہ کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے الیہ، تو اس سے مراد آسمان ہے۔ مفسرین نے یہی تفسیر کیا، قرآن مجید کی دوسری آیات کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال دوسری بات حق تعالی نے کی کہ میں اپنے قبضے میں لوں گا، اور اپنے قبضے میں لینے کے بعد تجھے آسمان پر اٹھا لوں گا۔ اب اپنے قبضے میں لینا، آسمان پر اٹھانا، یہ ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کیا تفسیر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انی متوفیکا کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا، تبھی موت دوں گا، یہودیوں کے ہاتھ سے تجھے صلیب پر مرنے نہیں دوں گا۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک یہودیوں نے پکڑا بھی صحیح، صلیب پر بھی چڑھایا، میخیں بھی گھاڑی، اور تھپڑ بھی نعوذ باللہ رسید کیے، اور ٹھٹا مذاق بھی کیا۔ تو اگر یہ مطلب ہو کہ میں تجھے تبھی موت میں دوں گا تجھے،
یہ خوشخبری نہیں بنتی کہ ادھر یہودی مارنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں وہ تجھے نہیں ماریں گے، میں تجھے ماروں گا. یہ خوشخبری تو نہیں ہے. تجھے تبھی موت دوں گا، میں تجھے ماروں گا، وہ تجھے نہیں مار سکیں گے. وہ صلیب پر تجھے چڑھا لیں گے، وہ نعوذ باللہ صلیب پر تجھے تماچے ماریں گے، وہ صلیب پر تیرے ساتھ مذاق کریں گے، لیکن وہ تجھے مار نہیں سکیں گے. تو یہ خوشخبری تو نہ ہوئی، یہ تسلی تو نہ ہوئی. اور اسی طرح پھر یہ کہنا بس صرف میں تجھے تبھی موت دوں گا، اور تبھی موت بھی دوں گا 87 سال بعد، ابھی نہیں. اور 87 سال میں کیا ہوگا؟ اس وقت تک تو نے پہلے یہاں پر یعنی ان سے نعوذ باللہ یہودیوں سے مار بھی کھانی ہوگی، اور قبر میں بھی 3 دن تجھے رہنا پڑے گا، اور 3 دن قبر میں رہنے کے بعد، یہی قادیانی کی تفسیر کرتے ہیں، مرزا قادیانی کے نزدیک یہی تفسیر ہے. 3 دن قبر میں بھی رہنا پڑے گا، اور 3 دن قبر میں رہنے کے بعد پھر تو چھپ کر کشمیر میں جائے گا اور چھپ کر زندگی گزارے گا. کوئی تجھے نہیں جانتا ہوگا، کسی تیرے ماننے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر آ گئے ہیں، اور وہاں تیری وفات ہوگی، وہاں تیری قبر بن جائے گی. تو یہ کوئی خوشخبری تو نہیں ہے. اور آگے پھر یہ کہنا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تیرے درجے کو بلند کروں گا. درجے کو بلند کرنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مومن کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہوا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ ایمان والوں کے درجے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے، نبیوں کے درجے تو بلند ہوتے ہیں. ایسے وقت میں یہ خوشخبری دینا جس وقت یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ایسے وقت میں کہنا کہ تیرے روحانی درجے بلند ہوں گے. تو روحانی درجے تو بلند ہونا، یہ تو نبی کو اپنے روحانی درجے کے بلند ہونے پر یقین ہے. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی پیدائش کے وقت، سورۃ مریم کے اندر ہے، اپنی پیدائش کے وقت فرما دیا تھا. سورۃ مریم کی آیت نمبر 33 ہے، فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. میرے درجے تو پیدائش کے وقت بھی بلند ہیں، اس وقت بھی میرے اوپر سلامتی ہے. ظاہر ہے جس پر سلامتی ہے اس کے درجے بلند ہیں. اور یوم اموت، جس دن میں مروں گا اس دن بھی میرے اوپر سلامتی ہوگی. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی. یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں مروں گا اس دن بھی میرے اوپر سلامتی ہوگی. اور ادھر مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ ان کو صلیب پر بھی لٹکایا گیا، اور ان کو نعوذ باللہ تھپڑ بھی مارے گیا، ٹھٹا مذاق بھی کیا گیا، میخیں بھی گاڑی گئیں. حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن موت ہوگی اس دن بھی میرے پر سلامتی ہوگی. تو یہ کیسی سلامتی مرزا غلام احمد قادیانی مانتے ہیں؟ تو اس لیے مسلمانوں کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے. اور اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر کو لیا جائے تو یہ بشارت نہیں ہے، یہ خوشخبری نہیں ہے. کہ یہودی کہیں کہ ہم تجھے قتل کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں میں تجھے ماروں گا. یہودی کہیں ہم تجھے قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت تعالیٰ فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں تجھے ان کے قتل سے بچا کر روحانی درجات تیرے بلند کر دوں گا. کیا قتل کی وجہ سے روحانی درجات بلند نہیں ہوتے؟ قادیانیوں سے ہم سوال کرتے ہیں جو قتل کیے جائیں یا شہید کیے جائیں کیا ان کے درجات بلند نہیں ہوتے؟ ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو درجے بلند ہونے کا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے، تو یہ کوئی خوشخبری نہیں بنتی. اسی طرح جن انبیاء علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر ڈالا، جن کے بارے میں
حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ، انہوں نے قتل کیا نبیوں کو نہ حق، جن کو نہ حق قتل کیا ان کے درجے بلند ہوئے نہ ہوئے؟ بلند ہو گئے، لیکن وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفع کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ ان کے درجے کو ہم نے بلند کیا۔ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے درجے کو ہم نے بلند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے نہیں فرمائی کہ جب نبیوں کو نہ حق قتل کیا تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ نہ حق قتل ہونے والوں کے درجات بلند ہو گئے۔ اسی طرح فرعون نے جادوگروں کو سولی پر چڑھایا، جس وقت انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو سولی پر چڑھانے کی وجہ سے ان کے درجے بلند ہوئے نہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر درجات کی بلندی کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے لیے سولی پر چڑھ گیا ہے تو سولی پر چڑھنے کی وجہ سے تو اس کے درجے بلند ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کہ میں تیرے درجے کو بلند کروں گا، یہ بشارت اور خوشخبری نہیں بنتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کو جب اپنی قوم تنگ کرتی ہے تو نبی ہجرت کرتا ہے اور عزت پاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینے کی طرف اور واپس آ کر غلبہ حاصل کیا مکہ مکرمہ پر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حق تعالیٰ نے ہجرت کروائی ہمارے نزدیک آسمانوں کی طرف، کیونکہ وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، روح اللہ ہے، فرشتوں کے ساتھ ان کو مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو ہجرت کروائی اور قیامت کے قریب واپس بھیجیں گے، اور یہودیوں کا جو سردار ہوگا دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قتل کروائیں گے اور غلبہ دیں گے اس قوم پر جس قوم نے تنگ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہودیوں پر حق تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ یعنی ہجرت کر کے گویا کہ وہ واپس آئیں۔ اور قادیانیوں کے نزدیک ہجرت کیا ہوئی؟ ہجرت یہ ہوئی کہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، نعوذ باللہ، ان کو یعنی ان کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا، تماچے بھی، یہ سب کچھ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد چھپتے چھپاتے وہ کشمیر میں چلے گئے اور کشمیر میں ہی وہ فوت ہو گئے اور وہیں ان کی تدفین ہو گئی۔ تو 87 سال تک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لاتے مکہ میں، 10 سال کے بعد مکہ کو فتح کر لی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام 87 سال تک کشمیر میں رہے، کیا واپس آ کر انہوں نے فلسطین کو یا یہودیوں کو آ کر کچھ کہا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہجرت کروانا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ بالکل غلط ہے، اور مفسرین نے جو تفسیر کی ہے اس کے مطابق یہ ہجرت بھی بالکل ٹھیک ہے اور یہ حق تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی بالکل ٹھیک ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔